اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی کہانیاں میں نے خاص طور پہ منتخب کی ہیں۔ انہیں آپ کہانیاں کہیے، واقعات کہیے، لیکن ان کا چناؤ میں نے خصوصی طور پر آپ کی دلچسپیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے۔ ہم آج آپ کو دو کہانیاں سنائیں گے۔ ایک عظیم شاعر منیر نیازی اور فریدہ خانم کی کہانی، اور دوسری کہانی ہماری جو ایک طویل کہانی ہوگی، اس میں کئی پہلو آئیں گے، کئی ٹرن آئیں گے۔ وہ ہے پاکستان کے عظیم موسیقار ماسٹر عبداللہ کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گلوکار ہوتے ہیں، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، یہ بعض دفعہ اپنی لے اور سر کو توازن میں رکھنے کے لیے شاعر کے کسی مصرعے کو یا اس کے پورے شعر کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک بار میں منیر نیازی صاحب پر ایک طویل دورانیے کی ڈاکومنٹری فلم بنا رہا تھا۔ فریدہ خانم صاحبہ نے منیر نیازی کا بہت کلام گایا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ فریدہ خانم صاحبہ کے گھر چلتے ہیں اور ان سے منیر نیازی کی کوئی غزل سنتے ہیں، اور اس غزل کو منیر نیازی صاحب کی ڈاکومنٹری میں شامل کرتے ہیں۔ یہ فریدہ خانم کا جو گھر ہے، یہ چودھری پرویز الہی کے گھر کے قریب ہے، چودھری شجاعت کے گھر سے شاید اگلا گھر ہے۔ میں اجازت لے کر ان کے گھر جاتا ہوں۔ میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہوتی ہے، کیمرہ ٹیم ہوتی ہے، پروڈیوسر ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں اس پروگرام کا پیشکار ڈائریکٹر۔ تو جب فریدہ خانم منیر نیازی کی غزل گانا شروع کرتی ہیں اور ہماری ریکارڈنگ شروع ہوتی ہے، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فریدہ خانم منیر نیازی کے شعر کا ایک مصرع غلط بول رہی ہیں۔ میں نے فریدہ خانم صاحبہ کو روکا، 2 منٹ کے لیے رکیے، مجھے اس شعر میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے۔ میں منیر نیازی صاحب کو فون کرتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں کہ نیازی صاحب، آپ کی ایک غزل کا فلاں شعر ہے، اس کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ جب نیازی صاحب نے دوسرا مصرع سنایا تو یہ بات حقیقت نکلی کہ فریدہ خانم دوسرا مصرع غلط بول رہی تھیں۔ میں نے کہا، نیازی صاحب، میں فریدہ خانم کے گھر میں ہوں، آپ کی ایک غزل ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو فریدہ خانم کو میں بتاتا ہوں کہ یہ دوسرا مصرع وہ غلط گا رہی ہیں۔ منیر نیازی صاحب نے حسب عادت ایک بڑی غلیظ سی گالی نکالی اور مجھے کہا، تو جنہ مرضی زور لالا کاکا، انہیں فکرہ صحیح نہیں بولنا، انہیں غلط فکرہ ہی بولنا ہوں۔ تو وہی ہوا، میری تمام تر کاوش اور میری تمام تر کوشش کے باوجود فریدہ خانم نے وہ مصرع غلط ہی گایا۔ اب ہم آئیں گے اصل کہانی کی طرف۔ ماسٹر عبداللہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ انتہائی دلچسپ آدمی بھی تھے، لوگوں کو ہنسایا بھی کرتے تھے، ان کے لیے انجوائمنٹ کا سامان بھی پیدا کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے طیش میں آ کر ایک بار موسیقار تافو کے سگے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اشتعال میں آ کے۔ ان پر قتل کا مقدمہ درج ہوا، وہ گرفتار ہوئے۔ پھر ملکہ ترنم نور جہاں نے، خواجہ پرویز نے اور اس نوع کی مختلف شخصیات نے، جن میں یوسف خان مرحوم کا نام بھی آتا ہے، ان لوگوں نے مل ملا کر تافو خاندان کی اور ان کی آپس میں صلح کرا دی تھی، اور تافو خاندان نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا تھا۔ ناظرین، میں آپ کو ماسٹر عبداللہ کے بارے میں تعارف کراتا چلوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام
خاور نعیم ہاشمی آفیشل نہ صرف پچھلے فلم انڈسٹری کا جو بہت عروج کا زمانہ تھا اس زمانے کے لوگ بھی اب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے ناظرین میں آج کی نئی نسل کے نوجوانوں کی اکثریت بھی موجود ہے۔ تو میں نوجوانوں کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ماسٹر عبداللہ کے کمپوز کیے ہوئے بہت سارے گیت سنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ان کا پہلا گانا جو انتہائی مقبول ہوا تھا وہ فلم ملنگی کے لیے تھا۔ بہت سارے فلمی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس گانے کی بنیاد پہ ملنگی نے بے مثال بزنس کیا تھا اور بڑا پیسہ کمایا تھا، اور وہ گانا تھا ماہی وے سانو بھولنا جاویں۔ یہ فردوس پر فلمایا گیا تھا اور فردوس کے ساتھ یوسف خان شریک تھے۔ ایک اور بہت مشہور ان کا گیت ہے سیاں وے میں تیری نوک کر رہا، سیاں وے میں تیری نوک کر رہا، یہ بھی گانا بہت مقبول ہوا۔ ایک اور گانا بہت ہی پسند کیا گیا جو اداکارہ ممتاز پہ فلم بند ہوا تھا، وے چھڈ میری وینی نہ مروڑ۔ یہ تو وہ گانے ہیں جو مجھے چند یاد ہیں، کیونکہ میں 100% فلمیں تو یقینی طور پہ نہیں دیکھی ہوئی اس زمانے کی، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ لیکن ماسٹر عبداللہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے ٹاپ کے میوزیشین رہے ہیں۔ ایک بار ماسٹر عبداللہ کی کسی گانے کی موسیقی پہ کسی پروڈیوسر سے تو میں ہوئی، پروڈیوسر کسی اور طریقے سے، ڈائریکٹر کسی اور طریقے سے اس گانے کی دھن بنوانا چاہتے تھے، اور ماسٹر عبداللہ جو تھے وہ اپنی مرضی کی دھن بنانا چاہتے تھے۔ تو جب ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ماسٹر عبداللہ کی باتوں پہ آمادہ نہ ہوئے تو ماسٹر عبداللہ تھوڑی دیر کے لیے سیٹ سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں 2 اینٹیں پکڑی ہوتی ہیں، وہ اینٹیں اپنے دائیں بائیں رکھتے ہیں اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ماسٹر جی یہ 2 اٹاں کادے لی چک لے آئے ہو؟ ماسٹر عبداللہ اور جواب دین لگے کہ ایک اٹ تو میں اپنے واسطے لے آیا ہوں کہ اگر پروڈیوسر تے ڈائریکٹر میرے کمپوز کیتے ہوئے میوزک نو نہیں تسلیم کر دے اور منو کرنا پیندا ہے تو میں اس گانے دا میوزک کمپوز کرن دی بجائے اے پہلی اٹ اپنے سر تے مار لانگا۔ تو دوجی اٹ میں اس واسطے لے آیا ہوں کہ میرے اصرار کرن دے باوجود اے پروڈیوسر تے ڈائریکٹر اپنی مرضی تے اڑے رہ تو میں دوجی اٹ انہاں دوواں دے سر چ مار دیاں گا۔ تو ہم آپ کو اصل واقعے کی طرف لاتے ہیں جو آج کے اس پروگرام کی روح ہے۔ ماسٹر عبداللہ ملکہ ترنم نور جہان کے لیے ایک گانے کی دھن کمپوز کر رہے تھے۔ ملکہ ترنم نور جہان چاہتی تھی کہ شاعر نے جو کچھ لکھا ہے ان کے خیال میں اس کا تقاضا ہے کہ میں اس گیت کو، اس گانے کو اونچے سروں میں، آپ کو پتہ ہے نا ملکہ ترنم نور جہان اونچے سروں میں گانے والی بر صغیر کی پہلی اور دنیا کی دوسری بڑی گلوکارہ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ مصر کی کلثوم اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کی ملکہ ترنم نور جہان۔ تو ملکہ ترنم نور جہان اس گیت کو اوپر کے سروں میں گانا چاہتی تھی اور ماسٹر عبداللہ چاہ رہے تھے کہ یہ نیچے والے سروں میں گائیں۔ یہ معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا۔ گانے کی 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار ریکارڈنگ رکھی گئی، ماسٹر عبداللہ اور ملکہ ترنم نور جہان کے درمیان یہ معاملہ طے نہیں پاتا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، ملکہ ترنم نور جہان ایورنیو اسٹوڈیو کے لان میں بیٹھی تھیں، سردیوں کا موسم تھا، دھوپ سینک رہی تھی، اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ماسٹر عبداللہ ٹہلتے ہوئے اسٹوڈیو کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک نسلی کتا، ایک قیمتی اور نسلی کتا ہوتا ہے، اور وہ ٹہلتے ٹہلتے ملکہ ترنم نور جہان کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ملکہ ترنم نور جہان سے وہ کچھ فاصلہ رکھتے ہیں
ملکہ ترنم نور جہان جب ماسٹر عبداللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ماسٹر عبداللہ کتے کو مخاطب ہوتے ہیں کہ چلو ماما کو سلام کرو. یہ تو کہہ دیا ماسٹر عبداللہ نے. پھر ملکہ ترنم نور جہان نے کیا کیا یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے ملکہ ترنم نور جہان کی گالیاں سنی ہوں. ہمارے اس پروگرام کا مقصد ماسٹر عبداللہ صاحب کی برائیاں پیش کرنا نہیں تھا. ماسٹر عبداللہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بڑے فخر سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں مقبول عام گیتوں کے تخلیق کار نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بھارتی فلم کا میوزک کا چربا استعمال نہ کیا.